بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، صاحب خانہ بالخصوص سید جواد احمد جعفری بحرسری ابن سید محمد خضر جعفری بحرسری کے ساتھ سلام. صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ. یوں تو قرآن مجید میں اہل بیت کی عظمت کے باب میں 350 آیات اہل سنت، مفسرین قرآن اور محققین اہل سنت کے ہاں ثابت اور واضح اور روشن ہے کہ وہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. جو 350 آیات
جن پر اہل سنت کے علماء کا بھی اتفاق ہے کہ وہ اہل بیت کی عظمت میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیات میں پھر چند آیات ایسی ہیں جو ان آیات میں بھی سرداری کرتی ہیں اور سربراہی کرتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ معمولی سی الجھن بھی نہیں ہے کہ اس سے مراد اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ ان آیات میں جن میں بہت روشن پیغام ہے، بہت روشن یہ نظریہ ہے عظمت اہل بیت کا، ان میں ایک آیہ مباہلہ ہے، آیہ مودت ہے، آیہ ولایت ہے، آیہ غدیر ہے اور آیہ تطہیر ہے۔ سلمان پڑھیں۔ آیہ تطہیر بہت ہی روشن اور واضح آیت قرآن کی سورہ احزاب کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما، یہی ہے اور بس۔ یہ نقل صاحب کا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں شان چنین است، پہلے پرانے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ قابل ذکر یہ ہے، بس یہی بات قابل ذکر ہے۔ یہ ترجمہ بھی پرانے ترجموں میں، اور فرماتے ہیں کہ اگر آج کی زبان میں کہیں تو یہ کہا جائے گا کہ انما، بات یہی ہے اور بس کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا۔ صلوات پڑھیں۔ یریدو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں حال اور مستقبل پایا جاتا ہے۔ ماضی فعل مضارع، فعل ماضی فعل مضارع، فعل حال، لیکن جہاں حال اور مستقبل فعل مستقبل، اور جہاں حال اور مستقبل جڑ کر ہو وہ فعل مضارع، جیسے یقولو، جیسے یضربو، یذهبو مثلا، تو ترجمے میں وہ حال کا ترجمہ بھی ہوگا اور استقبال کا ترجمہ، آج کا اور آئندہ کا بھی زمانہ اس میں شامل ہے۔ مثلا یقول الذین کفروا لست مرسلا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، معمولاً ترجمہ کیا کیا جائے گا، کیا جاتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں، جبکہ فعل بتا رہا ہے یقولو کا جو صیغہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ جب حال اور مستقبل کے لیے، تو ترجمہ جب ہے ہی یہ حال اور مستقبل کے لیے، تو ترجمے میں بھی حال اور مستقبل کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ یقول الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یعنی نبی کی رسالت کا انکار نبی کے زمانے میں بھی ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو جیسے ماضی میں ہوا تو اللہ نے جو انتظام کیا تھا، مستقبل میں وہی انتظام ہے۔ مستقبل میں انتظام بھی یہ ہے کہ اللہ تمہاری رسالت پر گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، مکمل کتاب کا علم اس کے پاس ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ کا ہونا تو روشن ہے کہ اللہ ہر دور میں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک عالم الکتاب کا ہونا بھی ضروری ہے جو نبی کی نبوت پر گواہ ہے۔ اسی طرح آیت تطہیر میں یریدو ترجمہ ہوگا کہ یہی ہے اور بس کہ اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا، یریدو انما یرید اللہ، اللہ فاعل اور ارادہ اس کا فعل، اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب۔ اب ذہاب کا جو لفظ ہے، میں طبیعتاً مزاجاً شوق رکھتا ہوں، اب آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیتے ہیں، آپ کا شکریہ، کہ الفاظ پر جتنا ہم اچھا گہرا غور کر لیں گے اتنا ہی مطلب کی گہرائی بھی ہمارے لیے نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو ذہاب کا لفظ ہے عربی زبان میں لیذھب، یہ ذہاب کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہلے سے کوئی چیز موجود ہو یا پہلے سے موجود نہ ہو تب بھی اس کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ لفظ صرف اس لیے استعمال نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے سے چیز ہے اسے ہٹا دیا، نہیں، پہلے سے تھی نہیں اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسے منطق کی زبان میں خروج تخصیصاً اور خروج تخصصاً، یہ ایک بحث کی ہے منطق میں، کہ کسی چیز کا خارج ہونا جو پہلے سے موجود ہو اسے کہیں گے تخصیصاً خارج کیا گیا، اور جو پہلے سے تھا ہی نہیں اور اسے خارج کر دیا جائے تو اسے کہا جائے گا تخصصاً خارج کیا گیا۔ آسان ذرا آپ اجازت دیں تو ایک سلمان پڑھیں۔
میسر بھی نہیں بن جائے نا، اور زیادہ منطق اور فلسفہ بھی نہیں ہو جائے. جیسے مثال دے رہا ہوں اپنے کم سے ساتھیوں کو، بزرگوں سے دعا لوں، جیسے کہا جاتا ہے جاء القوم الا زیدا، پوری قوم آئی زید نہیں آیا. تو زید قوم میں شامل ہے، اسے الا کہہ کے تخصیصاً قوم سے باہر نکالا گیا ہے، یعنی ذکر کیا گیا کہ نہیں آیا، اس وقت قوم میں نہیں تھا وہ. جاء القوم الا زیدا. اور ایک مرتبہ کہا جائے جاء القوم الا حمارا، ساری قوم آئی، گدھا نہیں آیا. تو گدھے کو جو قوم سے علیحدہ شمار کیا جا رہا ہے وہ تخصصاً پہلے قوم میں تھا ہی نہیں، اس لیے کہا گیا، کہہ دیا گیا. اور اس کی مراد یہ ہے کہ وہ بھی خارج کیا گیا ہے جو قوم میں نہیں تھا، اور وہ بھی خارج کیا گیا ہے جو قوم میں تھا. تو جو ہو اور اسے نکالا جائے اسے کہیں گے تخصصاً خروج، تخصیصاً خروج، اور جو نہیں تھا اسے نکالا جائے اسے کہیں گے تخصصاً خروج. اب اہل بیت کے پاس کیا نجاست پہلے سے تھی نکالی گئی ہے، یا تھی ہی نہیں اور نکالی گئی ہے؟ یعنی نجاست کا وجود تھا ہی نہیں اور ان سے اسے دور کیا گیا ہے. سلوات پڑھیں گے محمد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے اور رہے گا کہ آپ سے رجس کو یذھب، ایسے باہر رکھے جیسے باہر تھی. یہ ترجمہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. لیذھب عنکم الرجس، رجس کو دور رکھنا. اچھا اب رجس کیا ہے؟ پھر ان بچوں اور جوانوں کے لیے تعریف کی کلاس پر ہونی چاہیے. رجس جو ہے وہ ہر برائی کو کہا جاتا ہے. نجاست یہ ہم اس کا ترجمہ اپنے سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں نجس رائل نہیں ہے مگر برائی ہے، بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. وہ نجس نہیں ہے مگر بلا تشبیہ مثلا چوہا، معاف کیجیے گا ممبر کی زبان تو نہیں ہے، وہ بول گیا مثلا وہ نجس رائل نہیں ہے. لیکن شاید ہم وہ جو نجس رائل دو جانور ہیں اس سے کم نفرت نہیں کرتے اس سے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی پاک ہو تو اس سے پیار ہو. ہر پاک قابل پیار نہیں ہے، قابل محبت نہیں ہے. جی تو رجس کا مطلب ہے برائی، جس سے برائی آئے، جس سے دل خراب ہو، جس سے نفرت ہو رہی ہو، جس سے دل کو جو ہے کراہت آ رہی ہو، چاہے وہ نجس بھی نہ ہو، لیکن اس سے اگر کراہت آ رہی ہے تو وہ بھی رجس میں شمار ہوگا. تو بس ہر برائی. اب آپ دیکھیں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد کے ساتھ؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے یہاں نماز اور روزے کی طرح واجب ہے. تو وہ امر بالمعروف، معروف کا امر کرنا، تو معروف پہلے روشن ہوگا تبھی تو امر کرے گا. مجھے معروف پتہ ہی نہیں ہے تو میں امر کیا کروں گا؟ تو اللہ ایسا کوئی کام ہمیں دے رہا ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے. منکر مجھے پہلے پتا ہوگا تبھی تو میں اس سے روکوں گا. تو جب مجھے منکر پتہ ہی نہیں ہے تو کیا اللہ ہمیں کوئی ایسا کام دے رہا ہے جو ہم کر نہیں سکتے؟ اور جو کام ہم کر نہ سکتے ہو وہ کام اگر کیا جائے تو اسے پھر فلسفے اور منطق کی زبان میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، وہ ذمہ داری جس کی طاقت نہیں ہے. تکلیف ذمہ داری، تکلیف یعنی ذمہ داری، وہ تکلیف، وہ ذمہ داری جو ما لا یطاق، جو ہماری طاقت میں نہیں. اللہ ہمیں وہ کام دے رہا ہے کہ جو ہماری طاقت میں نہیں ہے. نماز تو ہماری طاقت میں ہے، جب نہیں ہوتی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کیفیات اس کی تبدیل کر دیتا ہے. کم سے کم معروف اور منکر کا مفہوم تو روشن ہو. کیا خوب عرفا نے بیان کیا ہے کہ معروف کہتے ہی اس شے کو ہے جو فطری ہو، اسے کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہ لگا ہو، کوئی ادارہ نہ سمجھائے کہ معروف کیسے کہا جاتا ہے. اندر سے آواز آئے کہ یہ برائی ہے، اندر سے آواز آئے یہ اچھائی ہے، اندر سے پکار آئے کہ یہ اچھائی ہے، معروف ہے، اندر سے آواز آئے کہ یہ برائی ہے، منکر ہے. تو جب میں فطری طور پر کسی چیز کو برا سمجھوں گا تو اسے روکوں گا، کسی چیز کو فطری طور پہ اچھا سمجھوں گا تو اسے روکوں گا. اب جھوٹ بری شے ہے، یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا. جی غیبت بری بات ہے، یہ کسی اسکول میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. فطری طور پر انسان جھوٹ سے نفرت کرتا ہے تو یہ ہے منکر. فطری طور پہ سچ سے محبت کرتا ہے تو یہ ہے معروف. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر واجب قرار دے رہا ہوں ہر اچھی چیز کی تبلیغ
اور ہر برائی کا روک تھام. ہم فطری طور پر برائیوں کے روکنے والے ہیں اور فطری طور پر اچھائیوں کے مبلغ ہیں. روزمرہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, متعلقین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اب معروف کی جب لسٹ بنے کہ کون کون سی چیزیں معروف ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سچ کو تو معروف مانوں مگر سچ بولنے والے کو معروف نہ مانوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں علم کو تو معروف مانوں مگر عالم کو معروف نہ مانوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں فرض کیجئے سخاوت کو تو معروف مانوں, سخی کو معروف نہ مانوں؟ بس وہ جو میں سخی کو معروف مانتا ہوں اسی کی تبلیغ کو تبلیغ اہل بیت کہا ہے. عمل کرو معروف کی, ان کے بارے میں تبلیغ کرو اور ان کی ترویج کرو اور ان کی تشہیر کرو. یہ ہے وہ پیغام. ایک رجس ہوئی ہر برائی, ہر طرح کی برائی رجس. یہی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ مصیبت اگر بری شے ہوتی تو اللہ نے تو طے کر لیا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور ہے. مصیبت بری شے نہیں ہے, مصیبت اللہ نازل ہی ان پر کرتا ہے جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ سیدہ زینب کا دربار شام کا جملہ ہے. فرماتی ہیں البلاء للولا, اللہ بلائیں ان پہ ڈالتا ہے جن سے محبت کرتا ہے تاکہ اور نکھارے انہیں اور ان کی شخصیت کو مضبوط بنائے اور ان کی قدر بڑھائے اور لوگوں کو ان پر روشن کرے, لوگوں پر انہیں روشن کرے. یہ ان کی حیثیت اور ان کا مقام کیا ہے. لیذھب عنکم الرجس اہل بیت, اہل بیت ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی برائی. کوئی ایک برائی اچھا ان سے دور ہے, وہ یہ اس سے دور نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رہے. وہ ان کے قریب ہی نہیں آئے گی, وہ ان سے دور رہے. وہ بہت ساری مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں کہ وہ اگر اپنا جگہ رکھی ہو تو وہ چیز دور ہو جاتی ہے. میں نے جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے ٹوٹکا دیکھا, 2 دن تک تو پریشان رہا کہ آخر یہ کوئی منت پوری ہو رہی ہے, کوئی نظر بڑھائی جا رہی ہے. یہ چوکھٹوں پر تھیلیوں میں پانی بھر کے جو لٹکایا ہوا ہے, آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ صاحب ایک ٹوٹکا ہے کہ مکھیوں کو دور کرنے کے لیے. تو کچھ جو ہے وہ, اور جنہیں نہیں پتا وہ بعد میں پوچھ لیں جعفری صاحب سے کہ ٹوٹکا کیا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے. میری گاڑی میں تبرکاً میں نے ایک کسا رکھی ہوئی ہے. کرگل کے علاقوں میں کڑوے بادام کے درخت کی جو لکڑی ہے اس کے بارے میں حدیث ہے ہمارے یہاں اخبار الاعمال میں. یہ حدیث موجود ہے کہ وہ لکڑی جہاں رکھی ہوگی وہاں فرشتے ہوں گے. اب حدیث تو یہ کہہ رہی ہے. حضرت آیت اللہ خوئی عراق اور پاکستان اور انڈیا کے جو ان کے شاگرد تھے ان سے کہتے تھے کہ میرے لیے وہ کرگل سے وہ لکڑی لے کر آؤ, مخصوص درختوں کی لکڑی, اور پوری بیت کی طرح ہے, اس کا دستہ بھی اسی میں بنا ہوتا ہے, تو پورا قدرتی بنا ہوتا ہے, ایسے توڑی جاتی ہے. وہ تبرکاً میں نے اپنی گاڑی میں ایسے رکھی ہے, کبھی جنگل میں اترتا ہوں تو نہیں لیتا. بعد میں معلوم ہوا کہ اس لکڑی سے کچھ اس طرح کی, اب یہ سائنسی باتیں زیادہ بولوں گا تو میں کہیں مشکل میں نہ جاؤں, کہ اس لکڑی سے کچھ اس طرح کی بو نکلتی ہے جو بچھو اور سانپ جس سے دور رکھتا ہے. بھائیما نے جو فرمایا نا کہ جہاں وہ رکھی ہوئی ہوگی وہاں فرشتے آئیں گے, خود تمہاری حفاظت کریں گے. تو کوئی اس کے پیچھے حکمت ضرور ہے. ایک سلوات عظمت ہے. تو ایسا ایک, یہ 2 مثالیں تو میں نے آپ کو دے دی. ایسی اور دسیوں مثالیں ہیں کہ جہاں فلاں چیز رکھی ہوگی تو فلاں چیز دور ہٹ جائے گی, جو فلاں چیز ہوگی تو فلاں چیز دور ہو جائے گی. تو ہمارے سائنسی مشاہداتی دنیا کے اندر بھی, ہمارے روزمرہ کے مشاہدات میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ چیز وہاں رکھی ہو تو کچھ چیزیں وہاں نہیں آتی. اہل بیت کا وجود بھی برائیوں کے لیے ایسا ہی ہے. جہاں اہل بیت کا وجود ہو وہاں برائیاں دور ہو جائیں. سب آپ پڑھیں گے محمد عالم. ممکن ہے نا, یعنی آج جدید معاملات میں بھی ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ کہا کہ ہر برائی آپ سے دور ہے, اہل بیت ہر برائی آپ سے دور ہے. انتم آپ سے دور ہے رجس ویطہرکم تطہیرا, اور آپ کو اہل بیت تم کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. پاک رکھنے والا کتنا بڑا ہوگا تو حق بھی اسی کے حساب سے ہوگا. جو پاک رکھ رہا ہے, جس کا کام پاک رکھنا ہے, اس کی قدرت جتنی وسیع ہے اتنے ہی ان کی طہارت کا عنوان بھی وسیع ہے. اور طہارت کا عنوان اس درجے پر کہ ہر کمال ان کے ہاں ہے اور ہر برائی ان سے دور ہے. پروردگار عالم نے اس گھرانے کو یہ عظمت عطا کی ہے. آیت کا ترجمہ
اور معمولی سرسری تفسیر کی طرف توجہ آپ نے کی. اہل بیت عصمت و طہارت میں جو نام بیان ہوئے ہیں ان میں نظریات مختلف ہیں. 5 یہ ہستیاں جو چادر کے نیچے آئیں اور سرکار نے قصہ یمنی میں انہیں لے کر کہا ہا اولاؤ اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. ان کے علاوہ 4 اور نظریے ہیں، یعنی یہ اور ازواج ایک دوسرا نظریہ، یہ اور خاص صحابہ کرام جیسے سلمان و منا البیت. سلمان پڑھ لے رہا اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پر. تیسرا نظریہ یہ کہ اہل بیت ازواج، اہل بیت بعض صحابہ کرام یعنی پنجتن اور بعض صحابہ کرام اہل بیت کا عنوان ہے. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ پنجتن اور قیامت تک جتنے بھی سادات آئیں گے وہ اہل بیت ہیں. لہذا ایک تعداد ہمارے ہی خطوں میں بہت ہے کہ جو سادات کو کہتے ہیں کہ اہل بیت آتے ہیں، آپ اہل بیت ہیں. مجھے خود ایک بہت بڑا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے جی اہل بیت کا تو اخلاق یہی ہوتا ہے. اہل بیت وہ محاورہ تک کہتے ہیں اس طرح. اہل بیت اور جتنے بھی سادات قائم تک آئیں گے پنجتن اور وہ بھی اہل بیت. بعض نے کہا کہ نہیں، پنجتن ازواج اصحاب سادات اور وہ افراد کے جو اہل بیت کے سچے پکے مخلص رہیں آئندہ مستقبل میں اور قیامت تک، سادات کے علاوہ وہ بھی اہل بیت ہیں. جیسے اس زمانے میں پکا صحابی، پکا اور سچا دوست حضرت سلمان کا وجود تھا تو نبی نے کہا یہ اہل بیت میں سے آئندہ بھی تو گنجائش رہنی چاہیے، آئندہ بھی تو کچھ ایسے پکے سچے دوست بچانے والے آنے چاہیے جن کو یہ عنوان دیا جائے. یہ 5 نظریے ہیں لفظ اہل بیت کے اوپر سنی شیعہ اور مختلف مکاتب و مسالک کے درمیان. لیکن جن پر کسی طرح اچھا اور باقیوں میں اختلاف، لیکن جن پر کسی طور کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، وہ وہی ہیں جنہیں نبی نے چادر کے نیچے دیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور جناب ام سلمہ جیسی ام المومنین نے جب آنا چاہا تو ان کو جواب سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کر اپنی طرف کھینچ کر فرمایا انت اہل الخیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت ہی ہیں. ان تمام نظریات پر جس نے نظریہ دیا ہے، علماء نے، عرفاء نے، اہل علم نے، انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے کہ یہ نظریہ ہے تو اس کے بڑی دلیل ہے، یہ نظریہ ہے تو اس میں یہ اشارہ ملتا ہے. لیکن اتنا طے ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ پنجتن، وہ شخصیات جو چادر میں ہیں، چادر والے لوگ، وہ اہل بیت ہیں. اب یہاں عظمت جناب زینب کا باب روشن ہوتا ہے. دیکھیے وہیں موجود ہیں، ابھی کچھ دن پہلے انیل نے یہ موضوع دیا ہمیں سوچنے کے لیے، وہیں موجود ہیں سیدہ زینب. بھائی کو جاتے دیکھ رہی ہیں، بڑے بھائی کو جاتے دیکھ رہی ہیں، دوسرے بھائی کو جاتے دیکھ رہی ہیں، والدہ جا رہی ہیں، بابا جا رہے ہیں، وہیں ہے، قاعدتاً وہیں ہے. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. جناب زینب کی 4 سال اور اس سے کچھ زیادہ عمر ہے. 9 ہجری کا واقعہ ہے. جناب زینب قاعدتاً وہیں ہے. یعنی قرینہ کیا کہے گا؟ کیا بیوی اس وقت گھر میں نہیں رہے گی؟ اتنی بچی کہیں باہر جائے گی؟ وہیں ہے، گھر میں ہے اور چادر میں نہیں جا رہی. اس لیے کہ زینب بیوی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، اور عقیلہ بنی ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ تمام سمجھداروں میں جو ایک سمجھدار بن کر سامنے آئے اسے زینب کبریٰ کہا. نہیں جا رہی چادر کے اندر، نہیں آ رہی چادر کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتی ہے یہ میری جگہ نہیں ہے. بیوی جانتی ہے میری جگہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو اس چادر میں بیوی آئے گی اس کا ایک تارے منہ، ایک بال اگر آسمان دیکھ لے، سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی. اور اس بیوی کو پتا ہے مجھے کہا جانا ہے، میرا کام ہی کچھ اور ہے. دلیل یہ ہے کہ جب جناب امیر المومنین کو رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے تو جناب زہرا نے پہلا جملہ کا خلو علی کو چھوڑ دو. جب نہیں سنا نا بیوی کا یہ فرمان تو بیوی
نے ایک جملہ کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنی چادر ہٹا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا تو سلمان کہتے ہیں، واحد راوی ہے مگر سلمان بن آل البیت والا صحابی راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اتنی اٹھ گئی تھی کہ ایک گھوڑا گزر سکتا تھا، قیامت کے آثار۔ اور جب یہ آثار آنے لگے تو مولا علی اسی کیفیت میں مڑے اور مڑ کر جناب زہرا سے فرمایا فاطمہ چادر سر سے نہیں اتارو گی۔ بی بی قیامت ڈھا رہی تھی، آسمان گرتا، زمین پھٹتی۔ خود علامہ عقیل الغربی صاحب نے آپ کے اسی ڈیفینس والی رجسٹر امام بارگاہ کی ایک شام غیبہ کی مجلس میں نکالی گا ریکارڈ کہ کتنی مرتبہ قیامت آ رہی تھی مگر اہل بیت نے قیامت کو آتے ہوئے روکا۔ زمین پھٹتی، آسمان گرتا، اس لیے کہ اس وقت میں اس سے بڑا ظلم تاریخ بشریت میں نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی آثار دیکھتے تھے نا، سیاحیاں چل رہی ہیں، زلزلہ آ رہا ہے جی، اور تمام در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس وقت میں جس پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا وہ فوراً یا سجدے میں سر رکھ دیتا تھا یا تسبیح پڑھتا تھا، الحمدللہ شکرا شکرا رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ جتنے بھی جملے صبر اور برداشت اور تحمل مزاجی کے اور اللہ کے آگے شکر کے جملے ہیں، ان کو اگر ہم نکالیں گے تو ان میں ایک تعداد وہ محل اور موقع نکلیں گے کہ جب قیامت آ رہی تھی اور انہوں نے شکر کر کے اللہ سے کہا یا اللہ جب ہم راضی ہیں تو قیامت کیوں راضی ہے، ہم آزمائش کے لیے تیار ہیں۔ زینب کبریٰ جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ دیکھیے میں اور آپ اگر 3 جنازے اوپر اللہ نہ کرے یہ امتحان کسی پر آئے، 3 میتیں اپنے عزیزوں کے اوپر تل دیکھ لیں، یہ کے بعد دیگرے دیکھ لیں، تو ہمارے حواس ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ خود میرے نانا میں نے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے 3 بھائیوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں رام سامی اور یہاں صدر کے علاقوں میں شروع میں رہے سادات الوقت، پھر خیر پور ہمارے بزرگ تھے وہ لے گئے، سبیدار صاحب ہمارے نانا کے دوست تھے اور رشتہ دار بھی تھے، روزانہ اسٹیشن چلے جاتے تھے خیر پور پہ، اور ٹرینوں میں ٹرین رکتی تھی تو چڑھ کر اپنے بھائیوں کو آواز لگاتے تھے۔ آخری 3-4 سال ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، صرف 3 بھائیوں کو جنہیں انہوں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر کوئی شخص اپنے عزیزوں کو ایسے کٹتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، مسئلہ پوچھ رہی ہے، بتاؤ جل کر مر جائے یا باہر جائے؟ کمال فہم، قربان جائے سمجھداری ہے جناب زینب، قربان جائے عقل و فراست جناب زینب کی جوتی ہو۔ کمال عقل پر جناب زینب اس وقت میں اثر نہیں لیا کسی چیز کا، ہاں اثر اس معنی میں لیا کہ آپ کو تکلیف تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر فیصلے کتنے بڑے بڑے جناب زینب نے کیے اس وقت میں، بتاؤ کیا کریں؟ میرے مولا نے فرمایا ماں علیکم بالفرار، باہر نکلنا آپ پر واجب ہے، چلنا نہیں ہے، سر سے چادر اتر چکی ہے مگر چل کر دنیا سے نہیں جانا، آپ باہر نکلیے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اور اس کے بعد جب اور بازاروں میں شارہ ہو اور مختلف آبادیوں سے گزری ہیں تو کون سی آبادی ہے جہاں جناب زینب نے اہم ترین فیصلہ نہ لیا ہو؟ صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں، کچھ بچوں کو ہاتھوں میں دے دی گئیں، بچوں نے کھانا چاہا تو ان سے فرما رہی ہیں بچہ بیٹا الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اور اس کیفیت میں کہ جب ایک بچہ کھجور کا دانہ کھا رہا تھا، ایک بیوی نے اپنی کنیز سے تقسیم کروائی تو بیوی نے جب یہ کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے تو وہ قریب آ گئی، کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے اور مسلمانوں میں کس پہ صدقہ حرام ہے؟ تو بیوی نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی کہ میں مدینہ منورہ میں زہرا کی کنیز رہی اور میں اس گھرانے کو جانتی ہوں جنہیں اللہ نے اہل بیت بنایا ہے۔ بیوی نے فرمایا زہرا کے بچوں کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، ایک بیٹے کا نام حسن، ایک کا حسین، اور ایک بیٹی زینب، ایک ام کلثوم۔ حضرت نے فرمایا کہ تو نے ہم پر مہربانی کی، ہم بس تیرے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو نے ہم سے پیار کیا، ہم سے محبت کی، ہم پر تم نے نیکی کی، ہمارے ساتھ تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی دعا میری بس ایک ہی ہے کہ میں زینب کی زیارت کروں، میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ زہرا کی بیٹی زینب جنہیں میں نے بہت پہلے دیکھا، ایک دفعہ اور مدینہ چلی جاؤں اور اللہ مجھے
مصیبت میں آشنا مل جائے نا تو اس سے مل کے رونے کا دل کرتا ہے. اگر کوئی مصیبت کی کیفیت میں آشنا مل جائے جس سے محبت ہو وہ مل جائے. جب اس نے کہا نا کہ یہ دعا کریں کہ مجھے زینب کی زیارت نصیب ہو جائے تو بیوی نے فرمایا تیری زیارت تیری دعا قبول ہو گئی, میں تیرے سامنے زینب کھڑی ہوں. ایک مرتبہ کانپ کے کہنے لگی حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی علی پر سر ہے وہ حسین ابن علی. نظر اللہ آپ کی آواز بلند ہے. آج کا دن جو ہزاروں مقتل میں گزرا ہے نا وہ جناب زینب پر بڑا سخت دن گزرا ہے. تمام بیویوں کو سوار کیا جا رہا ہے, اسیری کا مرحلہ ہے, مقتل سے بیویوں کو گزارا جا رہا ہے. جناب زینب نے فرمایا مجھے اپنے بھائی کے جنازے پہ جانا ہے. امام سجاد پہلے سے امام حسین کے جنازے پر پہنچے. ایک مرتبہ جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین کا حال متغیر ہو رہا ہے, چہرے کا رنگ ایک مرتبہ جیسے کسی کی رحلت قریب ہو. بی بی نے خود کو سواری سے گرا دیا. امام نے اپنی پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھا, آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا. پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں ذرا 2 قدم آپ کے بابا کا نشہ دیکھیے اور پھر انصاف کیجئے کہ میرے اوپر کیا ہوا ہے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جب آئی ہے نا جناب زینب امام حسین کے لاشے پر تو لاشا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا. تو میری بیوی نے ایک جملہ کہا انت اخی زینب, تم زینب کے بھائی حسین. اور پھر یہ کہہ کر مدینے کی طرف رخ کر دیکھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اے نانا آپ پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں. حضرت حسین مرمن بالدماء مسلوب الامامۃ والردا, جس کا امامہ اتار کر لے گئے, جس کی ابا اتار کر لے گئے, جس کو خاک اور خون میں بلتان کر دیا, یہ ہے آپ کا حسین. اور پھر میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا بدن کچھ اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان, یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے. اور پھر عزاداروں لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی جناب زینب. کبھی مائکی آ جاتی تھی, کبھی سرحانیں آ جاتی تھی. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکے. میری بیوی کو سالم جگہ نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لیا اور پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے برابر میں اور مرثیہ پڑھتی رہی اپنے بھائی کا. اسی اسنا میں دوسرا ظاہر جناب زینب کے بعد امام سجاد کے بعد دوسرا ظاہر بدن مبارک امام حسین جناب سکینہ کی صورت میں پہنچا. جناب سکینہ نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا تو کبھی گردن کا بوسہ دیتی تھی, کبھی ہاتھوں کا بوسہ. پھر ان کے بعد جناب رباب پہنچی ہے امام حسین کی میت پر, اور جناب رباب نے اپنے شوہر کے جنازے کو دیکھ کر ایک عہد کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اس لیے کہ امام حسین کے بدن پر دھوپ آ گئی تھی. اب اس وقت امام حسین کے بدن مبارک کو دیکھ کر بس آخری جملہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا, زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی, اور میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی اور میرے سر پر چادر نہیں ہے. میں کم سن تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پورے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا. تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے. جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پر دھوپ نہ جائے. اب بتاؤ یہ زینب کہاں سے بن جائے؟ زینب کے سر پر چادر نہیں, حسین کے بدن میں کپڑا. واہ حسین واہ مصیبتہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما, مغفرت فرما اور ہم سب کی عاقبت بخیر. اس گھر پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما, امام زمانہ کی ظہور عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی وسیدی و مولائی یا حسین. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.